بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے عرب کی تہذیب۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے عرب کی تہذیب اور روایت کو پڑھنا ضروری ہے۔ عرب کی تہذیب کے بنیادی قوانین جنگ اور مروت تھے۔ مال غنیمت بہت مقدس ہوا کرتا تھا۔ مال و دولت حاصل کرنے کا ایک بدتر ذریعہ جنگ کے بعد ملنے والی غنیمت تھی۔ عرب مروت سے 3 معنی مراد لیتے تھے: مہمان نوازی، مظلوم کو پناہ دینا، اپنے قبائل کے قوانین کا احترام کرنا۔ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبیلہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر ہوا کرتا تھا۔ عرب میں تنہا رہنا یعنی قبیلے کے بنا رہنا ممکن نہ تھا۔ اگر کوئی قبیلہ کسی فرد کو نکال دیتا تھا تو کوئی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ دین، مذہب، صحیح یا غلط، ظلم یا مدد، سب قبیلے کے انحصار پہ تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص یعنی بچہ ہی کیوں نہ ہو کسی کے لیے پناہ یا ذمہ داری کا اعلان کرتا تھا تو سارے کے سارے قبیلے اس کے عہد کے پابند ہوا کرتے تھے۔ اس پناہ کی تصدیق قبیلے کے سردار یا قبیلے کے عمائدین سے کروانا ضروری تھی۔ وعدہ اور اس پہ قائم رہنا عرب کے لوگوں کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ عرب مظلوم کو پناہ دیتے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی نظر میں مظلوم وہ تھے جو اپنے قبیلے سے نہ ہو، کسی دوسرے قبیلے سے ہو اور پناہ مانگ رہا ہو۔ ہر کسی کے لیے اپنا قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑھ کر اور اعلیٰ تھا۔ قبیلے کا سردار پورے قبیلے پہ بھاری ہوا کرتا تھا۔ مال غنیمت کا 1/4 سردار کا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تقسیم سے بچا ہوا مال بھی سردار کا ہوا کرتا تھا اور سردار کی اطاعت ہر فرد پہ لازم تھی۔ قبائلی عصبیت اپنے عروج پر تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی مخالفت کرتا یا ان کے مزاج اور خیالات سے مختلف ہوتا تو اپنے ہی قبیلے کا اس پر ظلم و ستم جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حق میں کوئی آواز نہ اٹھاتا، نہ کسی کو اس پہ رحم آتا۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھاتا تو یہ ایسے تھا جیسے سزائے موت سنا دی ہو۔ قبیلے سے الگ ہونے والے شخص کی نہ کوئی شناخت رہتی تھی، نہ اس کی زندگی کی کوئی ضمانت۔ اب اگر اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے تو کوئی اس کی مدد یا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی انسان پناہ میں ہوتا یا بھولا بھٹکا ہوتا تو اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ غلامی کا مطلب تھا اب وہ انسانوں کے درجے سے نکل کر جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا۔ مسافر کو راستہ دکھاتے دکھاتے قید کر لیا جاتا۔ غلاموں کی منڈی لگا کرتی تھی اور فروخت ہوتی تھی۔ غلام کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہ تھی۔ مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق تھا اور اس کے جسم پر بھی۔ غلام پر ظلم کرنا مالک کا حق تھا۔ غلام کی اولاد پیدائشی غلام ہوتی تھی۔ مالک سے بھاگ کر بھی آزادی ممکن نہ تھی۔ آزادی کا واحد راستہ غلام کی قیمت ادا کرنا یا اس کے بدلے غلام دینا تھا۔ کسی غلام کے لیے ایسا انتظام کرنا ممکن نہ تھا۔ عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی علامت سمجھی جاتی تھیں: اجنبی یا کمزور ہونا، غلام ہونا، سیاہ فام ہونا۔ معاشرے میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے قصاص لیتا تھا، نہ کہ اس قاتل فرد سے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون نہیں ملتا، بلکہ اس کی روح بیابان میں بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ روح ہر وقت پیاس پیاس کہتی ہے۔ جب اس کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے تو اس روح کو سکون مل جاتا تھا۔
اسلام سے پہلے قتل کرنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا تو اسے خون بہا کے طور پہ 10 اونٹ ادا کر دیے جاتے۔ یہی تھی انسانی زندگی کی کل قیمت۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔